اسے نظر انداز کیا جائے، اس کے بجائے شہوتوں، تعصبات اور نفس امارہ کا غلبہ ہو۔ کسی بھی سوسائٹی کے تعلیمی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، میڈیا کے نظام اور تمام سوسائٹی کے شعبوں میں، تعلقات میں، کاروبار میں، خاندانی سسٹم میں شہوت و غضب و تعصبات و نفس امارہ کی حکومت ہو، تعلیم بھی اس نفس امارہ و لذتوں تک پہنچنے کا وظیفہ بنے، یہ سوسائٹی جاہلانہ سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کی سیاست جاہلانہ، اقتصاد جاہلانہ، خاندانی سسٹم جاہلانہ اور افراد بھی جاہلانہ طرز کا شکار ہوتے ہیں، جس پر عقل و فطرت و شریعت کے قوانین کا غلبہ نہ ہو۔ پھر اس جاہلانہ سوسائٹی کی علامات کیا بنتی ہے؟ کھانا، غذا، لقمہ حلال نہیں ملتا، لقمہ ناپاک ملتا ہے۔ کیوں؟ لذت مقصد بن جاتا ہے۔ ہر قیمت پر میں ایسا کھانا کھاؤں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، حلال ہے، حرام ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اس کی کوئی غرض، غم، افسوس، توجہ، رعایت نہیں۔ بس میں نے اپنا اکاؤنٹ بھرنا ہے، اپنے بینک بیلنس بھرنا ہے، اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرنا ہے، رشوت کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے میں اس لقمے تک پہنچ جاؤں۔ یہ جاہلانہ اقتصاد ہے، یہ جاہلانہ تعلقات ہیں۔ اس سوسائٹی میں حاکم یزید جیسے حاکم بنتے ہیں۔ مثلا امام نے فرمایا علی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براء مثل یزید، اس اسلام پر فاتحہ پڑھو، مر گیا وہ اسلام۔ جس اسلام کا جسم تو باقی رہتا ہے، مردے کا جسم تو باقی رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کی تصویر لائیں اور اس کی لاش کو لائیں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس سوسائٹی سے، جو سوسائٹی امام کی اطاعت و تعلیمات سے دور ہو جائے، وہاں یزید جیسے حکمران آتے ہیں، ظاہر میں تو اسلام ہوتا ہے، ظاہری نماز، عبادات تو ہوتے ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی، ان میں بندگی نہیں، اس میں اطاعت خدا نہیں، اس میں اسلام بھی شہوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس اس اسلام پر فاتحہ پڑھو، وہ اسلام ظاہری ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی، یہ لاش ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا فاتحہ پڑھو، مردوں پہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ اسلام مر گیا۔ جو اسلام الہی تعلیمات سے دور ہو، یزید جیسے حاکم حکمران بن جائے، جاہلانہ سوسائٹی کی ایک علامت یزید جیسے حکمران ان پر حکومت کرتے ہیں، جن میں نہ حلال حرام کی تمیز، نہ اخلاقی و جنسی اخلاقیات کی رعایت کرتے ہیں، جنسی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی فاسد، نطفہ ناپاک و نطفہ ناپاک، یہ دونوں عام ہو جاتے ہیں۔ جو سوسائٹی الہی تعلیمات و امامت کی تعلیمات سے دور ہو، جاہلانہ سوسائٹی کی ایک نشانی یہ ہے۔ ایک نشانی، اس دور میں خواتین کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس بڑے فخریہ انداز میں، دیکھیں جاہلانہ سوسائٹی کے فخر کیا ہوتے ہیں اور الہی سوسائٹی کے فخر کیا ہوتے ہیں۔ جاہلانہ سوسائٹی کا فخر کیا ہے؟ ایک آیا شخص کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، زندہ۔ بعض تو ایسے بھی ہیں بچیوں کو لے جاتے تھے، اسی سے قبر کھودوا دیتے صحرا میں، اور اس بچی کو نیچے پھینکتے تھے، اور وہ بیچاری اوپر آتی تھی، بابا یہ کیا کر رہے ہیں، بابا مجھے کیوں مار رہے ہو، بابا آپ تو مجھے بچاؤ۔ اور یہ جاہلانہ سوسائٹی کا پرورش یافتہ باپ جاہلانہ غیر الہی رسومات کی زد میں آ کر، ان رسومات سے باہر نہ آ کر، فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف ان رسومات کی پاسداری کرتے ہوئے اس بچی کو پاؤں تلے دبو کر، پھر اس کے اوپر ریت مٹی ڈال کر مرنے تک وہاں کھڑا رہتا تھا۔ اس طرح کے دفنا کے گیا۔ خود رسول اکرم نے فرمایا تو چلا جا، تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آئے گا، تو کتنا شقی ہے۔ خواتین کو دفنایا۔ یہ تو جاہلانہ سوسائٹی، اس پہ تو ہم بڑی لان تان کرتے ہیں، اور آج تیار ہیں مرد آباد وہ لوگ جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ آج جاہلانہ سوسائٹی ماڈرن جاہلیت، جو اس سے کئی گنا طاقتور ہے، جو اس سے زیادہ خطرناک، جو اس قدیم جاہلیت سے زیادہ قبریں کھود چکی ہے۔ اگر اس وقت سینکڑوں خواتین کو دفن کیا ہے
آج کروڑوں لاکھوں خواتین کو دفنایا جا رہا ہے۔ یہ ہالی ووڈ کی فساد کی تہذیب کتنی خواتین کی حیا کا قبرستان بنا چکے ہیں۔ آج ٹورزم کی، ننگی ٹورزم کی قبرستان کتنی خواتین کے حجاب کا قبرستان کھود چکے ہیں۔ اس پہ بھی شرم محسوس ہو ہمیں۔ اس وقت خواتین کو دفنایا جاتا تھا ریت کے صحرا میں، آج جی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، سخت جنین، ایک گولی کھا لی سخت کر لیا۔ کتنے جنین ماں کے شکم میں گولیاں کھا کے مار دیا جاتا ہے۔ خوفناک اعداد و شمار ہیں، خوفناک۔ یہ قتل ہے، اور اس قتل میں کتنے لوگ شریک ہیں۔ یہ جاہلیت بھی نظر آ جائے۔ میڈیکل آج اس جاہلیت کا شکار ہے بعض۔ ایک اور قدیم جاہلیت میں محارم کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اخلاقی فساد اس حد تک تھا، محارم کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ آج باقاعدہ بعض ممالک میں قوم لوط کے عمل کو قانون بنا کر پاس کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی لوگ اب آپ کہیں گے جی امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں ہم جنس مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو قانون بنایا، جو احتجاج کرے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ کہیں جی وہ تو وہاں ہیں، ہمیں کیا، ہم تو پاکستان میں ہیں۔ بابا جان، جوانان، یہی لوگ آپ کی یونیورسٹی کے نصاب بنا رہے ہیں، یہی لوگ آپ کی یونیورسٹیز کو فنڈنگ کر رہے ہیں، یہی لوگ جنڈر ایجوکیشن کی تعلیم رکھ کر نابالغ بچوں کو وہ احساسات ان میں اجاگر کر رہے ہیں جو بعد میں قوم لوط کی صورت میں وہ نتائج مرتب ہوں گے۔ یہی لوگ، ہمیں خوشی ہوتی جی ہماری یونیورسٹی میں فلاں گروہ آیا اور آ کے انہوں نے فنڈنگ کی، یہی لوگ ہم جنس پرست آ کر ہماری یونیورسٹیز پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جاہلانہ ماڈرن جاہلیت ہے، امامت سے دوری کا نتیجہ۔ امام کی اطاعت کریں تو یہ تعلیم نور ہے، یہ تعلیم حیا کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم معرفت کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم پاکیزہ صالح افراد و لیڈرشپ پاکستان کو دینے کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح کے پاکیزہ صالح جوان لیڈرشپ پاکستان کو ملے، پاکستان ہر قسم کی غلامی سے باہر آ کر، ہر قسم کے تعصبات کے بحران سے باہر آ کر، ہر قسم کے اکنامیکل بحرانوں سے باہر آ کر عزت و کرامت کا گلستان بن سکتا ہے۔ جاہلانہ ماڈرن جاہلیت کتنے قبرستان کھود چکی ہے۔ محمد صلوات اور سب سے بڑی ماڈرن جاہلیت تو اس جاہلیت میں فکری غلامی، یہ زنجیر ایسی تھی کہ لوگ سوچ ہی نہیں رہے تھے اس فکری غلامی سے باہر آئے۔ رسول اکرم آئے، آ کے کہے لوگو آپ کیوں بتوں کے پیچھے ہو، کیوں ابو جہل لوگوں کی اطاعت میں ہو، انہوں نے تو استعمار کیا ہے، انہوں نے تو لوٹا ہے، آپ اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے آپ کو کرامت و شرف دے کر پیدا کیا ہے، آپ اٹھو، اپنی تقدیر کا فیصلہ آپ کرو۔ اس فکری غلامی سے رسول اکرم نے نکالا، اس لیے رسول اکرم ان کی آنکھوں کا کانٹا بنا۔ اس رسول کو بدنام کرنے کے لیے، اس رسول کو خریدنے کے لیے، اس رسول کو مارنے کے لیے وہ تمام لٹیرے و مکار جاہلانہ تہذیب کے بانیان ظلم اکٹھے ہوئے راستہ روکنے کے لیے، لیکن رسول اکرم ڈٹے رہے اپنے میدان میں۔ آج بھی فکری غلامی سے باہر آئیں جوانان، یہ نہ کہیں کہ ہم نے اتنی بڑی ڈگریاں لی ہیں تو بڑے عالم بن گئے، نا، کس فلسفے کے مطابق یہ ڈگریاں لی ہیں تعلیم کی ہم نے، کس فلسفے کے؟ آج تعلیم کا کل نچوڑ یہ بن گیا، کل نچوڑ ایک نمبر کے لیے پڑھیں، ڈگری کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں اور استقباری نظام کا ایک پرزہ بنیں، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور اس تعلیم کے لیے اقبال نے پھر کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اللہ سے جس خاتون کو دور کرے، ماں باپ خاتون کو یونیورسٹی میں بیچتے ہیں، اگر حقیقی تعلیم ہو، بڑی ڈگری لی آپ نے ایم ایس سی کی، آپ نے ایم ایس کیا، آپ نے پی ایچ ڈی کی، تو پی ایچ ڈی کرنے والی خاتون اور ان پڑھ خاتون میں اللہ کے قوانین کی رعایت، حجاب کی رعایت، محرم نامحرم کی رعایت میں آسمان زمین کا فرق ہونا چاہیے، اگر نورانی تعلیم ملی ہے تو۔ لیکن اگر تیزابی تعلیم ملی ہے،
آگ ملی ہے ڈگری کے نام پر و تعلیمات کے نام پر، وہ آگ حیا ایمان کو جلا رہی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا رہی ہے، آگ کی تعلیم۔ اور یہ تعلیم جس نے ایمان کو جلا کے راکھ کیا، حیا کو جلا کے راکھ کیا، جو تعلیم محرم و نامحرم میں تمیز پیدا نہ کرائے، یہ آگ ہے، یہ تیزاب ہے۔ تیزاب کا کام جلا کے راکھ کرنا ہے، قیمتی ترین شے کو بھی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ جاہلانہ معیارات کے مطابق پراپرٹی، جاہلانہ معیارات کے مطابق بینک بیلنس، جاہلانہ معیارات کے مطابق اولاد کی تربیت، یہ درد سر ہے، یہ فتنہ ہے۔ آپ کماؤ حضرت خدیجہ کی طرح، آپ اولاد کی پرورش کرو علی ابن ابی طالب کی طرح، یہ رحمت ہے، یہ دولت رحمت ہے خدیجہ کی، یہ اولاد ابو طالب کی رحمت ہے، فخر ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج تکفیری داعشی خوارج نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، لیکن اس نعرہ تکبیر کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہو رہا، پاکستان کو نہیں ہو رہا، اسلامی ممالک کو نہیں ہو رہا۔ اس نعرہ تکبیر کا فائدہ اسلام کا نام بدنام کرنے، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے، اور امریکہ کے مفادات کے دفاع اور ان کی ترویج کے لیے یہ نعرہ تکبیر آج طالبان و داعش و القاعدہ خرچ کر رہی ہیں۔ فتنے ہیں، یہ جاہلانہ ماڈرن جاہلیت کے اثرات ہیں جن سے ہم نے باہر آنا ہے۔ ایک اور اثر، جاہلانہ تہذیب کا ایک اور اثر جوانان عزیز، ایک مملکت تھی اندلس، یہی مغربی ممالک میں جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، یہ مملکت تھی اندلس، علماء کا شہر تھا، یہ لائبریریوں کا شہر تھا، اسلام کا مرکز تھا اندلس، بڑی بڑی مساجد تھی، ایک ایک لائبریری میں 5-5 لاکھ کتابیں، بڑے بڑے علماء مجتہدین، اسلامی قوانین وہاں نافذ ہوتے تھے۔ لیکن جب اسلام سے نکل گئے، جاہلیت کی طرف آئے، تو پھر اس قوم کو کیسے حکمران ملے؟ ان حکمرانوں نے انگریز بازاری خواتین سے شادیاں کی، اور ان افراد کو حاکم بنایا گیا۔ ان افراد نے ان انگریز خواتین سے شادی کی، اپنے علاقوں میں آنے دیا ٹورزم کے نام پر، اور وہ الگ ایجنڈا لے کر آئے تھے، اور حکمرانوں سے شادی کی۔ ایک ان کے راز فاش ان عورتوں نے کیا جو مسلمانوں کے حکمرانوں کی بیویاں بنی، اور دوسرا کام ان خواتین نے یہ کیا، اسلامی لباس کو پسماندگی کی، غربت کی علامت، شرمندگی کی علامت بنایا، اور انگریزوں کے لباس کو ماڈرنزم کی، ترقی کی، بڑا لکی مین ہونے کی علامت بنائے، لباس تبدیل کرایا خواتین کا۔ حجاب ذلت کی علامت بن گیا، بے حجابی عزت و ماڈرنزم کی علامت بن گیا۔ لباس میں تبدیلی لائی گئی، لباس میں تبدیلی، اور لوگوں کے ذہن کو اغوا کیا گیا، ذہنی غلام بنایا گیا۔ مسلمان علمی لحاظ سے بلند تھے، مغرب انگریز علمی لحاظ سے پست تھے، وہاں وحشی گری تھی، یہاں اسلام کا نور پھیلا تھا۔ لیکن ان خواتین کے ذریعے سے، وہ فاسد حکمرانوں کے ذریعے سے، اس پوری اسلامی قوم کو جو امن کے ساتھ تھی، علم کے نور سے منور تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، پاکیزہ رزق کھا رہے تھے، انہیں انگریزوں کا اسیر بنایا، غلام، ذہنی طور پر غلام بنا کر۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسی قوم میں جہاں نمازیں اور اذانوں کی آواز آتی تھی، شراب و کباب و محفل و موسیقی کے رقص و موسیقی کے محافل ہونا شروع ہوئی، اور مساجد حیوان رکھنے کے مراکز میں بدل دی گئی۔ مساجد بوڑھوں کے آنے کی جگہ بن گئی، پہلا مرحلہ۔ پھر بوڑھے بھی ختم ہو گئے، جوان تو ظاہر سی بات، انہوں نے کہا جوان کہاں جائیں؟ کلبوں میں جائیں، رقص و موسیقی کے محافل میں جائیں، مساجد میں کیا کام؟ جب بوڑھے بھی مر گئے، کہا اب اس مسجد کا کیا فائدہ؟ اتنی بڑی بلڈنگ جو خالی ہو، اس میں گوڑوں کا استبل بنایا گیا اندلس کو۔ یہ جاہلیت اس طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر علاقے کی اندلس کو۔ آج بلتستان میں بھی جوانان عزیز، ہم نے بیدار ہونا ہے، ہم نے امامت کی اطاعت کر کے بصیرت، احساس ذمہ داری اور اپنی توفیق کے مطابق اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے علاقے کو، محلے کو بچانا ہے، اور اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، تاکہ اس جاہلیت سے باہر آ سکے۔ یہ ایک اہم اثر ہے امامت سے دوری کا، جو برا اثر ہے۔
ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب اس جاہلیت سے کون سا طبقہ باہر نکال سکتا ہے؟ بہت ساروں کو تو اس جاہلیت میں مزہ آتا ہے، ان کے مفادات اسی جاہلیت میں محفوظ ہوتے ہیں، بہت سوں کی فیکٹریاں تو اسی جاہلیت میں چلتی ہیں، بہت سوں کے سیاسی مفادات تو جاہلیت کے نظام میں آتا ہے۔ ابو جہل کو عزت و احترام اور مالی مدد رسول اکرم کے نظام میں کہاں ملے گی؟ جو احترام اس کو جاہلیانہ تہذیب میں ملے گا، اور ایسے ابو جہل چاہیں گے قومیں جاہلیانہ نظام کے اندر باقی رہے۔ جو طبقہ ایمہ کی امیدیں ہیں، جو طبقہ کسی قوم کو جاہلیت سے باہر نکال سکتا ہے، اس طبقے کا نام شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، حقیقی شیعہ۔ یہ شیعہ آج کی ماڈرن جاہلیت سے ملتوں کو الحمدللہ آج جس عصر میں ہیں ہم فخریہ انداز میں کہہ سکتے ہیں، آج ہمیں امام خمینی جیسے رہبر مل گئے، رہبر معظم جیسے بابصیر شجاع عاشورہ کی فکر رکھنے والے رہبر ملے۔ ان رہبروں نے ماڈرن جاہلیت سے باہر آنے کا عالمی سطح کا فارمولہ ہمیں دیا ہے۔ ان رہبروں نے قرآن و عاشورہ سے درس لے کر ماڈرن جاہلیت سے نکل کر مہدویت کی طرف بڑھنے اور مہدی کے استقبال کے لیے اپنی اپنی سرزمینوں کو تیار کرنے کا ہنر ہمیں سکھایا ہے۔ آج گولڈن ٹائم پیریڈ میں ہے، آج شیعت تقیہ کی حالت میں نہیں ہے۔ صرف پاکستانی شیعوں کو نہ دیکھیں جو صرف تفریق اور انتشار کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عالمی شیعہ آج بلند افق کی طرف جا رہا ہے۔ آج عالمی شیعہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وہ طبقہ جو جاہلیت سے نکال سکتا ہے پاکستان کو بھی و دیگر خطوں کو، شیعہ ابن ابی طالب ہے، آئیڈیل طبقہ۔ لیکن شیعہ جوانان عزیز، شیعہ کی 3 اقسام ہیں۔ اب شیعہ کہنے سے یہ تینوں آ جاتے ہیں، یہ بھی سوچ لیں، شیعہ کی 3 اقسام ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی، کون سا شیعہ جاہلیت سے نکال سکتا ہے؟ وہ نکل سکتا ہے۔ 3 قسم کے شیعہ ہیں۔ ایک شیعہ امام صادق علیہ السلام نے الشیعۃ ثلاثۃ، شیعہ کی 3 اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک شیعہ ہمارا شیعہ ہے، باقی نام کے شیعہ ہے، بائیولوجیکل شناختی کارڈ میں شیعہ ہیں، کردار کے اعتبار سے شیعہ نہیں۔ کون ہے پہلا؟ یتزینون بنا، ایک طبقہ شیعہ کا پوری دنیا میں وہ ہے جو ہمارا اہل البیت کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں، اہل البیت کی خدمت نہیں کرتے، اہل البیت کی تعلیمات کو نہیں پھیلاتے، اہل البیت کی طرف دلوں کو نہیں موڑتے، اہل البیت کی اطاعت کی طرف نہیں لاتے۔ اہل البیت کی اطاعت میں لائے تو اس شیعہ کا ایک کو بھی لائے اتنا مقام ہوگا 1000 شہداء جتنا اس کا مقام ہوگا، لیکن نہیں لاتے۔ اہل البیت کا نام استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بحر المصائب امام حسین، خطیب دہر، حجت الاسلام، آیت اللہ، ذاکر حسین، شیعہ حسین، یہ بن کے اگر حجت الاسلام بن کر، آیت اللہ بن کر، ذاکر بن کر، خطیب بن کر، مرثیہ خان بن کر امام کی طرف لائے تو یہ گولڈن ہیرا ہے۔ لیکن نام استعمال کر کے اہل البیت کا محترم ہو کر اہل البیت کے ذریعے سے خود محترم ہو جائیں، اہل البیت کے پیغام کو نہیں پھیلا رہے، اہل البیت کے مشن کے لیے قوموں کو تیار نہیں کر رہے، علاقوں کو تیار نہیں کر رہے، وہاں تبدیلی نہیں لا رہے، اہل البیت کے نام کے ذریعے سے خود احترام کما رہے ہیں۔ لوگ ان کا احترام اس لیے کر رہے ہیں، جی یہ تو ذاکر حسین ہے، یہ تو خطیب حسین ہے، حسین کے راہ کی خدمت نہ کریں۔ ایک یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ دوسرا یستأکلون بنا، پہلے سے بھی زیادہ خطرناک، یستأکلون بنا، اکلا کھانے کو کہتا عربی میں۔ بعض ایسے شیعہ ہیں جنہوں نے ہم اہل البیت کا نام استعمال کر کے اہل البیت کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنایا ہے، اہل البیت کو اپنی زندگی کا امام نہیں بنایا، کعبہ دل نہیں بنایا۔ جو اہل البیت کو اپنی زندگی کا امام بنائے
یہ خون بھی دے کر امام کی راہ کو زندہ رکھتا ہے۔ جو اہل البیت کو اپنی اکانومی کا، معیشت کا ذریعہ بنائیں، یہ تاجران خون حسین شمر الخولی کی طرح اہل البیت کے تعلیمات کا سر قلم کرتے ہیں۔ آج کتنے ذاکر و خطیب ہیں، گانوں کی دھن پر آج اہل البیت کا ذکر پیش کر رہے ہیں، گانوں کی دھنوں پر۔ کیوں لوگ مجمع واہ واہ کریں اور بڑے بڑے ڈونر کے جیب کے خزانے میری طرف کھلے، ان کا دل خوش کروں۔ استعمال ممبر حسین۔ بعض نوحہ خانوں نے آپ نے دیکھا اسپائڈر مین کی طرح نوحہ خانی کی ہے تاکہ ویورشپ بڑھے، شہرت بڑھے اور لوگ مجھے لائک کریں اور یوٹیوب میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ آئیں۔ حرمت کہاں گئی؟ تبلیغ کہاں گئی؟ دلوں کو عاشورائی بنانے کا فریضہ کہاں گیا؟ نہیں، اہل البیت کے نام پر کمانا ہے، اہل البیت کے نام پر اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں۔ کتنے ذاکر ہیں جنہوں نے درزی کا کام چھوڑ کر ذاکر بن کے لینڈ لارڈ بنے آج، اور باتیں روح تشیع کے خلاف، نماز کے خلاف، مرجیت کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف، امام حسین کے مشن کے خلاف، وہ کام جو یزید بھی نہیں کر سکا آج اسی ممبر کو استعمال کر کے تاجران خون حسینی وہ تخریب کر رہے ہیں۔ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا وہ گولڈن ہیرا جو ہر امام مہدی آج ہر گھر میں، جوانان عزیز، ہر گھر میں ہر جوان، ہر محلے کے جوان، ہر شہر کے جوان، ہر ملک کے جوان لڑکا و لڑکی کی طرف آرزو کر کے دیکھ رہے، اے کاش میرا ماننے والا یہ شیعہ بن جائے، یہ شیعہ بن جائے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ کون سے منا و الینا؟ تیسری صنف وہ شیعہ جو ہم میں سے ہیں اور اس کی ہر چیز کا رخ امام کی طرف ہے، اس کی تعلیم کا فائدہ استکباری صنعتوں کو، انڈسٹریز کو نہیں جاتا، اس کی تعلیم کا فائدہ امام مہدی کے مشن میں خرچ ہوتا ہے، اس کی معیشت کا فائدہ چند جیب کتروں کی طرف نہیں جاتا، اس کی معیشت کا فائدہ امام زمن کی مشن تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہمارا ہے، اس کی تعلیم، اس کی جوانی، اس کی صلاحیتوں کا رخ امام کی طرف ہے۔ اس نے امام کو اپنی زندگی کا قبلہ بنایا ہے، اس نے اپنی جوانی کو امام کی خدمت کے لیے خرچ کیا، اپنے علم کو امام کی خدمت کے لیے خرچ کیا، اپنے حجاب کے ذریعے سے علم کی ترویج کر رہا ہے، اپنے خون کے ذریعے سے امام کے مشن کی ترویج کر رہا ہے۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ کربلا کربلا۔ ارے السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایران عراق جنگ ہوئی تو ایک اردبیل کا 12 سالہ لڑکا، اسے موقع نہیں دیا گیا ایران عراق جنگ میں ایرانی لڑکا جائے دفاع کرے ولایت کا، نظام ولایت کا۔ اس وقت رہبر معظم صدر تھے ایران کے، کہا آپ چھوٹے ہیں، نابالغ ہو، اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں، آج سے ایران میں جناب قاسم ابن حسن کے مصائب نہیں پڑے جائیں۔ وہ جب قاسم جا سکتا ہے، حسن کی اولاد زہرا کا نواسہ و بیٹا شہید ہو سکتا ہے، تو میں 12 سالہ میری کیا قیمت ہے؟ مجبور کہ اسے اجازت ملی اور یہ شہید ہو گیا۔ اپنے خون سے اس نے امامت کا دفاع کیا۔ ایک عراقی جوان، جوانان عزیز، عراقی جوان، ایک لمحہ یہ شیعہ چاہیے جس کی جوانی، جس کے نعرے، جس کا موبائل، جس کا دل، جس کی دوستی، جس کی تعلیم، جس کی معیشت، جس کی زندگی امامت کی راہ میں خرچ ہو، یہ شیعہ چاہیے۔ ایک عراقی جوان، میں نے بارہا بیان کیا، کسی ٹی وی مقابلے میں یہ جیت گیا انعام،
چھوٹا جوان بچہ 12 سالہ ٹی وی میں لائیو پروگرام جا رہا تھا، ایک مقابلہ ہو گیا، جیت گیا۔ ائمہ کو اس طرح کے شیعہ چاہیے، مقابلہ جیت گیا، جیتنے کے بعد اسے کہا انعام دینے کے لیے لایا، کوئی مذہبی پروگرام نہیں تھا۔ اس 12 سالہ بچے سے کہا آپ جیت گئے ہو، اب یہ آپ کو بڑا مہنگا انعام دیا جائے گا، اس جیت کی خوشی میں آپ پہلے کوئی گانا گاؤ۔ لائیو پروگرام جا رہا ہے، شیعہ جوان، کوئی گانا گاؤ، خوشی ہے آپ جیت گئے ہو، چیمپئن بن گئے، پھر آپ کو انعام دیں گے۔ اس جوان نے کہا جن لبوں سے میں نے یا حسین کہا ہے وہ لب گانا گا کر حسین کا دل زخمی نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا۔ جن آنکھوں نے حسین کا روزہ دیکھا ہے وہ ناپاک نگاہیں نہیں کر سکتا۔ کہا جن لبوں سے میں نے امام کا نوحہ پڑھا ہے، امام کا نام ذکر کیا ہے، یہ لب گانے و موسیقی کے ذریعے سے ناپاک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ لڑکا رویا تو اس گناہ کی محفل میں سب رونے لگے، رو کے اس بچے سے معذرت کی، اے بچہ معاف کرنا، آپ نے اس مظلوم حسین کی یاد دلا دی ہمیں۔ یہ شیعہ چاہیے، وہ شیعہ نہیں چاہیے جو گناہ کے ماحول میں خود بھی گناہ کا حصہ بن جائے۔ گناہ کا حصہ بننا یہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر یونیورسٹی میں کوئی موسیقی کا پروگرام ہوا ہے وہاں سے سیلفیاں لینا یہ شیعہ نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی طرز زندگی ہے۔ اس عراقی جوان کی طرح گناہ کی محفل کا حصہ نہ بنو، بلکہ گناہ کی محفل کو بدل کر حسین کی یاد کی محفل میں بدلو، یہ شیعہ ہے۔ اس نے حسین کی یاد کی محفل میں بدلا، معذرت کروائی، یہ چیمپئن تھا، یہ شیعہ چیمپئن ہے۔ ائمہ کو اس طرح کے طبقے چاہیے۔ یہ شیعہ 72 ملے، ائمہ کی مظلومیت کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ یہ شیعہ ملے، پھر زینب جیسی بیٹیاں اسیر ہو کر نہیں جاتی یزید کے دربار میں، یہ شیعہ ملے۔ اس طرح کے شیعہ نہیں ملے۔ یہی قاسم سلیمانی کا کیوں بڑا مقام ہے؟ اسے کہا گیا آپ اتنے مشہور ہو گئے ہو، اب دیکھیں یستاکلون اہل البیت کے نام سے کھاتے ہیں، اسے بھی اہل البیت کے نام سے کمانے والے کھانے والوں نے مشورہ دیا، اب آپ ریٹائر ہو رہے ہو، اب آپ اتنے مشہور ہو گئے ہو، آپ جو ہے ایران کی صدارت کے الیکشن لڑو۔ اس نے کہا میں نے کرسیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، 40 سال تک مجاہدت کی میں نے، اپنے سینوں کو امام کی راہ میں چھلنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے یاد رکھا ہوا ہے۔ جب تک میں اکبر کی طرح ٹکڑے نہ ہو جاؤں اس وقت تک میرا مشن انکمپلیٹ ہے۔ اس طرح کے شیعہ ملے، ائمہ کی مظلومیت ختم ہوتی ہے۔ شیخ زکزاکی جیسے شیعہ ملے، ہم سے ابھی دین کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا، مال نہیں دیا جاتا، زکزاکی 6 بیٹے امامت کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ شیعہ نہیں ملے ائمہ کو، اور مظلومیت کا نتیجہ یہ ہوا۔ اس لیے جوانان عزیز، استاد حسن زادہ عملی کی ایک وصیت آپ کے لیے، یہ 3 طبقات ہیں شیعوں کے، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر محلے، ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر مجلس میں یہ 3 کیٹیگری کے شیعہ ہیں۔ خبردار، پہلے 2 قسم کے شیعہ نہ بننا۔ آئیڈیل شیعہ، حقیقی شیعہ، جس کی ہر چیز کا رخ امام کی طرف ہو، اس کی ہر چیز امام کی خدمت میں ہو، اس کا موبائل امام کی خدمت میں، امام کی خدمت سے مراد امام کی تعلیمات کو عام کرے، امام کی اطاعت کا ماحول بنائے، امام کی فکر کی ترویج کا ذریعہ آپ کی موبائل، آپ کی جوانی، آپ کا حجاب بنے، یہ شیعہ چاہیے۔ استاد حسن زادہ عملی نے، ایک جوان نے پوچھا آغا جان کوئی وصیت کرے، انہوں نے کہا بیٹا نامحرموں سے دور رہنا، خواہ عورت ہو یا مرد ہو۔ استاد حسن زادہ عملی خدا مغفرت فرمائے وفات پا چکے ہیں۔ ایک جوان نے سوال کیا، جوان علماء سے مرتبط رہیں، نہ ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے سوشل میڈیا سے، علماء سے مرتبط رہیں، موبائل بھی درست چلانے کا آپ کو ہنر سکھائیں گے۔ اس عالم سے پوچھا جوان نے آغا جان کوئی وصیت کرے، کہا نامحرم سے بچے رہو، پھر کہا خواہ مرد ہو یا عورت، تو انہوں کا نامحرم عورت کا تو پتہ ہے، مرد نامحرم کیسے ہو؟ کہ ہر وہ شخص نامحرم ہے جس کا دل کا رابطہ خدا و امام سے ڈسکنیکٹڈ ہو۔ نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، ہر وہ شخص میں اور آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اگر امام مہدی کے حقیقی منتظرین بننا چاہتے ہو،
اگر حقیقی شیعہ بننا چاہتے ہو، جس شیعہ کا مقام جنگ احد و بدر کے شہداء سے بڑا مقام ہے، شہید ہوئے بغیر، جو امام کے مشن میں مخلص ہو، متحرک ہو، اپنی مال کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے حجاب کے ذریعے سے دین کی خدمت کرے اور جاہلیت کے ماحول کو بدلے، ہدایت کے ماحول میں بدلے، یہ زندہ بھی رہے، اس کا مقام شہدائے بدر و احد سے بڑا مقام ہے۔ اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، اگر پہنچے ہو تو حفاظت کرنا چاہتے ہو، نامحرموں سے بچے رہو، نامحرم سے دوستی نہ کرو، خواہ عورت ہو یا مرد ہو۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نامحرم کون؟ وہ جس کی زندگی کا لائف اسٹائل، جس کی زندگی کا طرز جوانان عزیز امامت سے نہ ملتا ہو، شہوتوں، منشیات، بدحجابی، بے حیائی کی طرف جس کی زندگی کا قبلہ ہو، یہ تیرا محرم بھی کیوں نہ ہو، نظریاتی طور پر نامحرم ہے، اس سے بچے رہو، اس دوستی سے بچو، یہ خراب کرے گا، یہ بنو امیہ کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرت نوح نبی کا بیٹا، نبی نے کتنی تبلیغ کی، 2500 سال عمر گزاری، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، ابھی ہم نے 9 منٹ تبلیغ نہیں کی، 950 سال تبلیغ، اور اس میں اپنا بیٹا بھی منحرف ہو گئے۔ کیوں؟ نوح نے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن نوح کے بیٹے کی مشکل یہ تھی، اس کی دوستی ناپاک لوگوں سے ہوئی تھی۔ ناپاک لوگوں کی دوستی ہمیں امام زمن کے لشکر سے دور کرتی ہے، خبردار۔ پاکیزہ لوگوں کی دوستی میں اور آپ کو قیمتی بناتی، امامت کی راہ میں لے کر آتی ہے۔ دوستیوں کی اصلاح کریں جوان، آپ دوستیوں کی اصلاح کریں، آپ کے لباس کی اصلاح خود بخود ہوگی، آپ کی زندگی کی اصلاح خود بخود ہوگی، آپ کے عبادات کی اصلاح خود بخود ہوگی۔ میں نے عرض کیا یہ واقعہ، فرانس کا ایک جوان، کورسل کمالون، فرانس کا جوان تھا، یہ غیر مسلم جوان، اس کو پاکیزہ دوستی ملی، ایک عیسائی جوان، فرانس، شراب، رقص، موسیقی کی سرزمین، مسلمان نہیں ہے کہ شراب سے بچ جائے۔ اس کی دوستی چند جوانوں سے ہوئی، وہ جوان ہر جمعرات کو نماز دعائے کمیل پڑھتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا، اے جوانوں، آپ ہر جمعرات کو کہیں جاؤ تو آج مجھے بھی لے کے جاؤ، میں فری ہوں، وقت ہے میرا۔ کہا آ جاؤ۔ یہ آ گیا عیسائی جوان، ان جوانوں کے ساتھ بیٹھا، دعائے کمیل خوبصورت انداز میں پڑھی۔ جوانان عزیز، اپنے محلے کی دعائے کمیل کے بانی آپ بنو، خوبصورت آواز میں پڑھو۔ دعائے کمیل پڑھی خوبصورت انداز میں چند جوانوں نے، اور اس کے دل میں ایسا انقلاب آیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے مولا امام کی مناجات ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا یہ اللہ تیرے امام کی مناجات ہے، لیکن یہ میری گم شدہ چیز ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے میں فرانس کی یونیورسٹیز میں گیا، کتنے چیزوں میں گیا، بازاروں، کلبوں، ہر جگہ گیا، جو چیز مجھے چاہیے تھی نہیں ملی، اور آج دعائے کمیل میں میری زندگی کی، میری نجات کی، میری عزت کی گمشدہ چابی مل گئی۔ آج میں بھی علی والا ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ دوستی کہاں لے کر آتی ہے؟ اور پھر یہ دینی طالب علم بنا، اور پھر یہ شہید ہو گیا۔ آج قم میں اس کی قبر ہے، بڑے بڑے علماء آ کر اس سے بڑی دعائیں، توفیقات اس کی قبر سے طلب کرتے ہیں۔ دوستیوں کی اصلاح کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، آپ کا مقام بلند ہوگا۔ دوستیاں آج تخریب کر رہی ہے، خصوصاً نامحرموں سے دوستی نہ کرو۔ سوشل میڈیا میں ان ذاکروں کو، ان خطیبوں کو نہ سنو جو تاجران خون حسین ہیں، ان نوحہ خانوں کے طرز پر نہ پڑھو جو تاجران خون حسین ہیں، ان نوحہ خانوں کے قریب جاؤ جو آپ کے دل کو عاشورائی بنائیں، جو آپ کے اندر نماز کا جذبہ ایجاد کرے، جو آپ کے اندر عزاداری کی خدمت کرنے کا جذبہ اجاگر کرے، جو آپ کے اندر امام کی معرفت بڑھائے۔ ان نوحہ خانوں کو سنو، ان علماء کو سنو، ان سے دوستی کرو، ان کے قریب رہو، ان کے ساتھ وقت گزرے، پھر جا کے ہم اس
جاہلانہ تہذیب سے نکل سکتے ہیں، پھر جا کے ہم اس قابل بن سکتے ہیں من حیث القوم، ہم سیاسی، تعلیمی، اقتصادی اور خاندانی نظام میں امام کو لبیک کہہ سکتے ہیں، ورنہ پھر خدا نخواستہ وہ دو طبقات کی طرح نہ ہو جائیں ہم بھی، یا تو امام کے نام پر زینت کما رہے ہیں یا امام کے نام پر مال و پراپرٹی کما رہے ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت جب ہو وہاں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کے گوہر چھینے جاتے ہیں، اور وہ جو حسین و امام کی راہ میں کٹ کٹ کے مرے وہ شیعہ کربلا میں سو گئے۔ جب امام وداع کے لیے آئے تو ایک دفعہ گنج شہداء کی طرف گئے، جس میں اکبر کی لاش اطہر بھی تھی، حبیب کی لاش اطہر بھی تھی، قاسم کی لاش اطہر بھی تھی۔ السلام علیک یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے حقیقی شیعو، اے میرے عاشقو، اس فداکار میرے مجاہدوں کہاں سو گئے؟ کیا اپنے امام حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ کیا بوڑھے امام پیاسے امام کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ کیا تنہا ترین سردار کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ عباس اتنا غیرت مند شیعہ تھا عزادارو، جب مشک سکینہ پر تیر لگانا کہا اب میرے بازو بھی کٹ گئے، جب تک پانی مشک سکینہ پر تھا میں خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، اب جو مشک سکینہ پر تیر لگ گیا، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ دشمنوں کے لشکر کی طرف کیا۔ اے عباس علمدار، آپ کے سینے پہ بھی تیر لگے ہیں، آپ کے بازو بھی قلم ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھ پر بھی تیر لگا ہے، مولا اب کیسے ان دشمنوں کے ساتھ لڑو گے؟ عباس کہیں گے سکینہ سے شرمندہ ہوں، نہیں ہونا چاہتا، میں اپنی لاش بھی خیمگاہ کی طرف نہیں لانا چاہتا، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سکینہ کی امید کربلا میں بہہ گئی۔ اب عباس نے رخ دشمنوں کی طرف کیا، اور عباس جس کے بازو قلم ہو کیسے لڑے؟ جس کے سینے پر پشت پر تیر برسائے گئے وہ کیسے لڑے؟ جس کی آنکھ پر تیر لگا کیسے لڑے؟ اور ایک لعین آہنی گرز لے کر آیا عزادارو۔ آہنی گرز بالکل ایک وزنی آہنی لوہے کا گرز ہوتا ہے جو لکڑی کے ہینڈل سے سر پہ مارا جاتا ہے۔ عباس کے قریب آیا اور عباس کے مقابلے میں آیا۔ عباس نے کہا اے لعین، اے بزدل، تو اس وقت آیا ہے جب عباس کی آنکھوں پہ تیر لگا ہے، اگر تو مرد تھا تو پہلے آ جاتا۔ اس لعین نے عباس کے سر پر آہنی گرز مارا، عباس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ ایک عالم دین نے یہاں تک مصائب پڑھے، خواب میں عباس نے شکایت کی، اے عالم تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا۔ ارے جس کے بازو قلم ہو، جس کے سینے پہ تیر ہو، جس کی آنکھ پہ تیر ہو اور وہ گھوڑے سے گرے تو کس چیز کے سہارے زمین پر آئے گا؟ جب عباس زمین پر آئے ہیں نا عزادارو، سینے کے تیر مزید چبھنا شروع ہو گئے، عباس کے کلیجے کو بھی زخمی کر دیا۔ بس عباس نے آخری سلام ایک عجیب جملے سے کیا۔ پہلی بار زندگی میں عباس نے کہا اے میرے بھائی حسین میری خبر لے جیو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں عباس نے بھائی کیوں کہا؟ یہاں عباس کو پتہ لگا تھا کیوں۔ عباس جب گھوڑے سے گرے ہیں نا عزادارو، فاطمۃ الزہرا آئی تھی، اے میرے بیٹے عباس تو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید ہو گیا، اے عباس تیرے کٹے ہوئے بازوؤں کو میں محشر میں لا کر نانا رسول کے سامنے امت کی شکایت کروں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔